دنیا جان کا کانٹینٹ مجھے دیکھنا ہے. مطلب ابھی جنگ ہو رہی تھی تو صبح شام پبلک لگی ہوئی جیسے جنگ تو یہی لڑ رہی ہے قوم بیٹھی ہوئی, خبریں ایسی پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم لوگ, ہر چیز ہے. ابھی مثلا بٹ کوائن گر گیا, ہر کوئی پریشان ہے, ہوتا ہے جیسے سب کے بٹ کوائن ہی لگے ہوئے تھے والیٹ کے اندر. دنیا میں اسٹاک گر گئی, ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. امام کا کانٹینٹ کتنا دیکھا جا رہا ہے, کتنا نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یقیناً آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہوگا, ضرور ہوگا. کتنا اسکرین ٹائم نہج البلاغہ پڑھا جاتا ہے, کتنا اسکرین ٹائم سیف سجادیہ پڑھا جا رہا ہے, کتنا اسکرین ٹائم پر حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو وہ جو کانٹینٹ سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ نہیں ہے آپ کی میری زندگی میں, تو پھر امت کیسے ڈیزائن ہوگی مجھے آپ بتائیں. کون ڈیزائن کرے گا؟ پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, مولانا صاحب ممبر سے یہ مل رہا ہے, مجلس سے یہ مل رہی ہے. حالانکہ جو ممبر پہ آئے گا وہ بھی آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ کیا دے گا, آپ کو کتنا دے گا آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے, اس میں بھی میں اپنی غلطی تصور کرتا ہوں. اس میں بھی میں کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا, کسی اور طالب علم کو بھی, نہ عالم کو, نہ ذاکر کو, نہ نوح خان کو. میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, میں نے کانٹینٹ آپ کو نہیں دیا, یہ میری غلطی ہے. لیکن دوسری طرف ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نا سوسائٹی کو. مارکیٹ میں بعض پروڈکٹ نہیں ہوتی ہیں بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے. اب گرمی ہے مثلا, تو یہاں پر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی, تو ہو سکتا ہے پنکھے لگ جائیں, اے سی لگ جائے, ٹھنڈا پانی آ جائے. مارکیٹ ہے نا, ڈیمانڈ ہے. تو میری اپنی تشنگی کتنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو امام کی باتوں پہ ڈیزائن کروں, کتنی تشنگی ہے میری. اللہ صلی اذان محترم, خدا نخواستہ آپ بھی مت سمجھے کہ میں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے آیا ہوں, قطعاً ایسا نہیں ہے. بہرحال مقدماتی مجلس ہے, پہلا دن ہے, جمعے کا دن ہے. اذان محترم میں اپنے اوپر بہرحال واجب سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن وقت کے امام کا ذکر میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. آپ سے ہو سکتا ہے سوال نہ کیا جائے, مجھ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا. تمہیں ہم نے ممبر دیا, تم نے ہمارا ذکر کتنا کیا. جمعے کا دن ہے. ہمارے استاد تھے, اب نئے نئے جب طالب علم بنے, مسجد جمکران آپ جانتے ہیں کہ کم سے کچھ فاصلے پر ایک مجلس ہے, بہرحال کم کے اندر ہی آتی ہے, امام زمانہ سے منسوب ہے وہ مسجد. وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیتے تھے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک لڑکے کو میں نے دیکھا ایک دن کہ کچھ اس کی کیفیت ڈفرینٹ سی تھی. تو میں نے اسے روکا کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تم نے امام سے کیا بات کی, کیا پوچھا؟ بہرحال ہمارے لیے وہ استاد معتبر تھے, جو بات کی جا رہا ہے کہ ہر کسی کی بات پہ ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اس جوان نے کہ میں نے امام سے یہی سوال کیا کہ مولا یہاں مسجد میں اتنے سارے لوگ ہیں, آپ کو تو 313 چاہیے, تو آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں مسجد میں, بہرحال 500 600 700 لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو خیر ملین لوگ آتے ہیں وہاں پہ, اتنی بڑی مسجد ہو گئی ہے وہ. تو وہ جوان کہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے ہیں, میرے لیے کوئی نہیں آیا. تو اس نے پوچھا کہ مولا کہاں کسی کو گھر چاہیے, کسی کو گاڑی چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو صحت چاہیے. بری بات نہیں ہے, بہرحال انسان توسل کرتا ہے اہل بیت سے, انہوں نے بھی کہا بھی ہے, لیکن کہا میرے لیے کوئی نہیں آیا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں جانے محترم, ہم کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ ہو کہ ہم اپنے ایسی جگہ مثلا جہاں آپشن ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے, کیا ہم وہاں کبھی امام کے ظہور کی دعا کے لیے گئے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں ہر کسی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماری ہے, خوب یہ نیچرل ہے, دنیا میں انسان رہتا ہے, ساری چیز انسان کے ساتھ ہے, انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے, خدا بھی کہتا ہے دعا کرو. کیا کبھی ہم نے ان سب دعاؤں میں سب سے امپورٹنٹ
امام کی دعا کی؟ سب سے پہلے ہمارے لب امام کے ظہور کے لیے کھلے، امام کی سلامتی کے لیے کھلے۔ کیا میں روز امام کا صدقہ دیتا ہوں سلامتی کا کہ نہیں دیتا؟ خوب یہ سوال ہے ذرا بات۔ پھر ہم کہیں کہ امام نہیں آ رہے، امام کیسے آئیں، کہاں آئیں، مجھے بتائیں آپ۔ اچھا ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو امام نہیں آئیں گے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس غلط فہمی میں بھی ہمیں نہیں رہنا۔ وہ قومیں کہ جو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں آپ کے سامنے اور بغیر امام کی نصرت کے وہ جیت بھی نہیں سکتی، امام کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ فرق ہے، قوم میں فرق ہے، امت سازی ہو رہی ہے، امت بنائی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایکٹیو انتظار ہے، پیسو انتظار نہیں ہے۔ ایکٹیو انتظار کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت، جو وہاں بچوں کے لیے، بہرحال میں تو مجلس پڑھتا ہوں، بڑے تو ظاہر ہے میرے سے بہتر مجلسوں کے بارے میں سنتے بھی ہیں، جہاں میں بچوں کے لیے مجلس پڑھنے آتا ہوں۔ ایکٹیو انتظار کیسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بولا کسی نے آنا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اب آپ بیٹھے میں آپ نے گھر کو صاف کیا، آپ نے چائے بنائی، کھانا بنایا، کیوں؟ کچھ کروں، ایکٹیو رہوں، کیوں کہ جس کا آنے والا اس کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے۔ ایک پیسو انتظار ہے، بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ نے تو بلایا، ہاں جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جب آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ فرق ہے، یہی قوموں کی آئیڈیالوجی کے اندر فرق ہے جان محترم۔ وہ قوم کہ آج جس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی، پوری دنیا، جب ایک میزائل نکلتا تھا تو اس کو روکنے کے لیے رستے میں اتنی رکاوٹیں تھیں، اتنے بیریئر تھے، اس کے باوجود وہ میزائل جا کر اسرائیل پر لگ رہا ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس قوم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر امام کا انتظار نہیں کیا، جبکہ انہوں نے محنت کی کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم امام کو پروٹیکشن دے پائے۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے، یہ پیسو انتظار نہیں ہے۔ فرق یہی ہے جان محترم۔ ہم کچھ نہیں کریں، ہم بیٹھے رہے، امام آئیں گے خود ہو جائے گا۔ وہ امام آئیں گے، معجزہ اگر ہونا تھا تو 1400 سال پہلے ہو جاتا معجزہ، ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ 1100 سال سے زیادہ امام کی غیبت کو ہو گئے ہیں جان محترم۔ خوب یہاں معاشرہ سازی، امت کو ڈیزائن کرے۔